بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 40 اور آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ النمل کی آیات 63 تا 77 کا، اور جو صفحات ہیں شائع شدہ کتاب کے وہ ہیں 123 اور 124۔ تو چوتھا حصہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کا اور آج ہماری کلاس نمبر 40 ہے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مقاصد مطالعہ کے حوالے سے جو باتیں ہم جانیں گے اور سمجھیں گے، ان میں سے پہلی بات، خشکی اور سمندر کے راستوں سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، ان میں خشکی کے راستے، سمندر کے راستے، ان کا ذکر بھی ہے۔ نمبر 2، پچھلے لوگوں کی کہانیوں سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے وحی کی تعلیم کے بارے میں، اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں، اس سے کیا مراد، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 3، منکرین آخرت کو کس بات پر تعجب تھا۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، ان کے سامنے جب آخرت کا ذکر کیا جاتا تو وہ تعجب کرتے تھے، وہ کس بات پر تعجب تھا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آخری بات، واضح کتاب سے کیا مراد ہے، یہ ذکر بھی آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بہت ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں، کچھ ہی ہیں جو ہم آپ کے سامنے مقاصد مطالعہ کے ذیل میں رکھتے ہیں۔ آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں اور پھر تشریح کی طرف چلیں گے۔ سورۃ النمل، نمل یاد ہے کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور یہ ذکر کس کے حوالے سے آیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بیان کے ذیل میں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 63 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یہدیکم، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح بشرا، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت بارش سے پہلے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 64 اور 65۔ امن یبدأ الخلق، بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا يعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب نہیں جانتے، وما یشعرون، اور انہیں خبر نہیں، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 66 تا 69، 69۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، اذا کننا ترابا وآباؤنا، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ، یقیناً اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر تم دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اگلی آیت سورۃ النمل آیت نمبر 70 تا 73۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق،
اور نہ ہی آپ تنگ دل ہوں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل عسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے امید ہے، ان یکون ردف لکم بعض، کہ اس عذاب میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو، الذی تستعجلون، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو ترتیب یہ ہوگی، بعض الذی تستعجلون، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اگلی آیات 74 تا 77، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ بات ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن، لَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ الحمدللہ آج سورۃ النمل کی جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیات 63 تا 77، ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے۔ سب سے پہلے سورۃ النمل آیت نمبر 63، أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے اپنی رحمت بارش سے پہلے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح کی طرف چلتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان رحمت، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ ہی راستے دکھاتا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر کے اندھیروں میں بھی۔ اب اس سے کیا مراد ہے آئیے جانتے ہیں۔ خشکی اور سمندر کے راستے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بحری اور بری سفروں میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ ذرائع پیدا فرما دیے ہیں جن سے وہ اپنی سمت، سفر اور منزل مقصود کی طرف راہ متعین کرتا ہے۔ بحری سفر، سمندر کا سفر، اور بری سفر، خشکی کا سفر۔ اور ہم تو آج اب فضا میں بھی سفر کرتے ہیں، جہاز، ہوائی جہاز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو سمندر میں بھی لوگ سفر کرتے تھے اور خشکی میں بھی سفر کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع انسان کو عطا فرمائے کہ وہ اپنی سمت کو، ڈائریکشن کو متعین کر سکتا ہے اور منزل مقصود کی راہ پا لیتا ہے۔ دن کے وقت زمین کی مختلف علامتیں اور آفتاب کے طلوع غروب کی سمتیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ سمت صحیح لفظ ہے، ہم سمت عام طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دن کے وقت میں زمین کی مختلف علامتیں اور آفتاب کے طلوع غروب کی سمتیں اس کی مدد کرتی ہیں، اور تاریک راتوں میں تارے یعنی ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر مقناطیس میں میگنیٹ، پھر مقناطیس میں قطب نمائی کی خاصیت رکھ کر بندوں کو اس سے آگاہ کر دینا بحر و بر اور دن رات میں رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بحر، سمندر، بر خشکی کو کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ نیویگیشن کے بہت سارے آلات استعمال ہوتے ہیں سمندروں میں، جہازوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے نیویگیشن کے آلات استعمال ہوتے ہیں، ایکوپمنٹس استعمال ہوتے ہیں، جس سے سمت متعین ہو جاتی ہے، ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے۔ تو خشکی کا سفر ہو،
ہم گاڑی وغیرہ آج استعمال کرتے، اب تو گاڑیوں میں بھی نیویگیشن کے لیے آلات موجود ہیں، ہم سمندروں کا سفر کرتے ہوں، ہم جہازوں میں سفر کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ ان ذرائع کو اختیار کر کے اپنی راہ کو، راستے کو، ڈائریکشن کو، سمت کو متعین کر لیتا ہے۔ یہ نعمتیں بھی کس کی عطا کردہ؟ اللہ تعالیٰ کی۔ خوشخبری دینے سے مراد، اس سے مراد بارش سے پہلے کی وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں جو بارش کی خوشخبری ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔ یعنی بارش کے آنے سے پہلے خوشبو بھری ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی کہ بارش برسے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ جھوٹے معبودوں کو پکارنے والے جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ بیچارے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ حج کے آخر میں بات قرآن پاک میں آتی ہے ہمارے سامنے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ایسے بے بس مخلوق کے لوگوں کو شریک ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت بلند اور پاک ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا بیان اور توحید کے دلائل کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 64 میں، أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، توحید باری تعالیٰ کی دلیل وہی اللہ ہے جس نے انسانوں کو پہلی بار پیدا فرمایا اور قیامت کے دن پھر انہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو ایک دوسرے کی خوراک کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے زمین سے پودے، پھل اور سبزیاں اگتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ پھر انہی انسانوں اور جانوروں کے فضلات یعنی جو ویسٹیج ہے، کھاد کی شکل میں نباتات کی خوراک بنتے ہیں۔ جانوروں کی مینگنیاں وغیرہ جو ان کا ویسٹیج ہوتا ہے وہ کھاد کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، کھاد کی شکل میں وہ نباتات کی خوراک بنتے ہیں۔ مزید یہ کہ بہت سے چھوٹے زمینی اور آبی جانور، آبی جو سمندر کے جانور ہوا کرتے ہیں، مزید یہ کہ بہت سے چھوٹے زمینی اور آبی جانور بڑے جانوروں کی خوراک کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اس پورے غذائی چکر کو انگریزی میں فوڈ چین کہا جاتا ہے۔ ایک طرف بارش کا نظام اور ایک طرف یہ خوراک کا میسر آنا، یہ فوڈ چین، یہ غذاؤں کا عطا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ، ان حقائق اور دلائل کے بعد مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ موت و حیات کا مالک اور مخلوق کی ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ اگر تمہارے زندہ یا مردہ، جاندار یا غیر جاندار معبودوں میں کسی ایک نے یا سب نے مل کر کوئی ایک کام کیا ہے یا کسی کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے تو دلیل پیش کرو، اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، زندگی موت کا اختیار رکھنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب نہیں جانتے اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح، غیب کا علم، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، پھر دہرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ غیب اسے کہا جاتا ہے جو حواس اور عقل کے ذریعے نہ پہچانا جا سکے۔ حواس سینسز کو کہتے ہیں نا، چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں، چکھتے ہیں، سنتے ہیں، حواس۔ غیب اسے کہا جاتا ہے جو حواس اور عقل کے ذریعے نہ پہچانا جا سکے، مثلاً ایسی حقیقتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی، فرشتے، جن، جنت، دوزخ، یوم آخرت وغیرہ۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتی مگر ان حقیقتوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ غیب کی باتیں۔ کل علم غیب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہی ہے، البتہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں علیہم السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے، جیسا کہ سورۃ الجن آیات 26 اور 27 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ آگاہ نہیں فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کی بات بتانے کے لیے پسند فرمایا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں بھی یہ مفہوم آیا ہے۔ تو غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے تمام کا تمام، ہاں اس نے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہا عطا فرمایا۔ اور ہمارے لیے غیب کا معاملہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھے بغیر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے، بالکل آغاز میں قرآن پاک کے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ علمی بات، زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہیں، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ کوئی بھی عالم الغیب نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ عالم الغیب، یعنی کل غیب کا جاننے والا ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس، البتہ وہ اپنے علمی خزانوں میں سے جتنا چاہے کسی کو عطا فرما دے، جیسے کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کے علم سے علم عطا فرمایا، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 66، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 66۔ کفار و مشرکین کی بے بسی، انہیں آخرت کے بارے میں کچھ علم نہیں، یعنی یہ لوگ آخرت کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ عملی پہلو، لوگ زبانی طور پر آخرت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دوبارہ جی اٹھنے پر بظاہر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عملاً وہ اس کے منکر ہیں۔ عملاً انہیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے یا قیامت کے احتساب سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں اپنے کل کی فکر انسان کو ہر وقت دامن گیر رہتی ہے کہ کل کیا کھانا ہے۔ دامن گیر یعنی فکر لگے رہنا، جیسے کبھی ایگزامز آتے ہیں تو ایگزامز کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی ہارڈ ٹائمز آتے ہیں آفیسز کے اندر، کاروبار کے اندر، تو ٹینشن ہوتی، ایسا ہے نا۔ تو دامن گیر ہونا، کسی چیز کی فکر پکی اعتبار سے لگ جانا، اور جس کو ہم ٹینشن انگلش میں کہتے ہیں۔ اس دنیا میں اپنے کل کی فکر انسان کو ہر وقت دامن گیر رہتی ہے کہ کل کیا کھانا ہے اور باقی ضروریات کیسے پوری کرنی ہیں، اس لیے کہ اسے کل کے آنے پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ رات کو سونے تو صبح کے ناشتے کی تیاری پہلے سے، کیونکہ پتہ ہے کہ صبح اٹھنے اور ناشتے کی ضرورت ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح اگر اسے واقعی یقین ہو کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو اس کے لیے وہ لازماً فکر مند بھی ہوگا اور اسے بہتر بنانے کی کوشش بھی کرے گا۔ صبح کا یقین تو ہے کہ اٹھیں گے تو ناشتہ اس کی ضرورت ہوگی، جی شام کو گھر آئیں گے تو یقین ہے کہ رات کو بھوک لگے گی، کھانا کھانا ہوگا، اہتمام پہلے سے ہوتا ہے۔ اگر یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو اس کی فکر ہوگی، اس کی تیاری ہوگی، اس کے لیے اسٹرگل ہوگی، اس کے لیے محنت کی جائے گی۔ یہ بہت اہم نقطہ سمجھنے کا۔ اسی طرح اگر اسے واقعی یقین ہو کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تو اس کے لیے وہ لازماً فکر مند بھی ہوگا اور اسے بہتر بنانے کی کوشش بھی کرے گا۔ لیکن کسی مسلمان کو عملاً اگر اس کی فکر نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا، تو وہ سخت غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ اور اگر آج تیاری نہیں کر رہے مرنے کے بعد کی زندگی کی، تو کل کہاں کامیاب ہوں گے؟ اور آج دنیا کے اندر کھو جائیں اور اصل زندگی آخرت کی فکر نہ کریں، تو اس سے بڑا کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 67 ہے، 67۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور کافروں نے کہا، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ یہ آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے۔ منکرین آخرت کا تعجب،
انہیں تعجب تھا کہ قبروں میں دفن ہونے کے بعد جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو انہیں اور ان کے باپ دادا کو بھی زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آج تک تو یہ وعدہ پورا ہوا نہیں۔ بھئی جو لوگ مر کے چلے گئے کہتے ہیں وہ واپس تو نہیں آئے، تو ہم کیسے یقین کر لیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ ان کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات، پیغمبر علیہ السلام کی وحی کی پر نازل ہونے والی وحی کی بات کا وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 68 ہے۔ مزید انہی منکرین آخرت کے انکار کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یقیناً اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیوں سے مراد منکرین آخرت کے خیال میں تو یہ پرانے لوگوں کی باتیں نقل در نقل چلی آ رہی ہیں، ان کی اصلیت کچھ نہیں، نہ قیامت آنی ہے، نہ زندہ ہونا ہے، اور نہ قبروں سے نکلنا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ کا مطلب اللہ کی پناہ، کئی مرتبہ یہ ہم پڑھ چکے، اور یہ منکرین کا ذکر ہو رہا ہے جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کوئی زندگی نہیں مرنے کے بعد، اور کوئی ہمیں قبروں سے نہیں نکالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ علمی بات، اس انکار میں یہ اعتراف موجود ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کی بات ایسی نہیں ہے جس کو پہلی مرتبہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے سنا ہو، بلکہ یہ ایک جانی بوجھی بات ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عقیدہ آخرت کی جو تعلیم دی تھی اس کے اثرات بنی اسماعیل میں موجود تھے۔ بہت اہم نکتہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں چلی آ رہی، پتہ چلا کہ یہ جو بات آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، آخرت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھی پیغمبروں نے بات بیان فرمائی، یہ کوئی نئی بات بیان نہیں کی جا رہی۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم، اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم ان لوگوں میں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں عرب کے یہ لوگ تھے نا، مکہ مکرمہ میں رہنے والے، جن کے درمیان میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی تھی، نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی، تمام رسولوں کی تعلیم یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ آیت نمبر 69 قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھ لو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس آیت کی تشریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو پیغام دے کر انہیں سابقہ قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیسے آخرت برپا ہوگی، کیسے قیامت برپا ہوگی، پچھلے مجرموں کے انجام کا ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، آخرت میں وہی اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب، کفار کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ تم انہی لوگوں کی پیروی کر رہے ہو جنہوں نے تم سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، قیامت کا انکار کرتے رہے۔ تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، گھوم پھر کر دیکھو، اور اپنی آنکھوں سے ان قوموں کا عبرتناک انجام دیکھو۔ اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی اس قسم کے انجام سے دوچار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور اسے بغض و عناد کی روش چھوڑ کر ایمان و اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، کیسے عذاب دیا جائے گا؟ لو، اللہ دنیا میں بھی قوموں کو عذاب دے رہا ہے، اور پچھلی قوموں کا انجام تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ جو آج دنیا میں عذاب دے رہا ہے، کل وہ قیامت کے دن عذاب دینے پر قادر ہے۔ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور انکار کے روش کو چھوڑ کر ایمان لا کر اطاعت کے رویے پر آ جاؤ۔ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 70، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ تنگ دل ہوں اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ مشرکین مکہ کے مخالفانہ رویے کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک ہمارا پیغام پہنچا کر ان پر حجت قائم کر دی ہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ پرواہ اور فکر نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں رنجیدہ خاطر ہوں۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، حجت قائم کر دی، بات واضح کر دی، آپ کا فریضہ پورا ہو گیا۔ اب اگر یہ حق قبول نہیں کرتے تو ان کی پرواہ نہ کریں اور رنجیدہ خاطر نہ ہو، مراد ان پر افسوس نہ کریں۔ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ہماری تدابیر ان کی چالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تدبیر کی جمع تدابیر، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے جو بھی انکار کرنے والے ہیں۔ ہماری قدرت کے سامنے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 71، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کفار کا مطالبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں مسلسل دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا، چنانچہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ یہ ہے ہٹ دھرمی کا معاملہ، ایک تو مانتے نہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ بتائیے عذاب آئے گا کب۔ استغفر اللہ۔ علمی بات، کافروں کا یہ کہنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ قیامت اور اس میں ہونے والا عذاب کب واقع ہوگا، بلکہ وہ یہ بات قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، کیونکہ وہ قیامت کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب یقین ہی نہیں رکھتے تو وقت پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بس مذاق اڑانے کے لیے طنز کے طور پر اس طرح کے یہ لوگ سوالات کرتے تھے۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 72، قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے امید ہے کہ اس عذاب میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہے۔ عذاب میں سے کچھ قریب آنے سے مراد، یہ جو بتایا گیا کچھ قریب آ چکا ہو، یہ قریب آنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو رسول کو جھٹلانے والی قوم پر دنیا ہی میں آتا ہے۔ چنانچہ چند سال بعد ہی بدر و حنین کے معرکے پیش آئے۔ بدر کا معرکہ سن 2 ہجری، حنین کا معرکہ فتح مکہ 8 ہجری کے بعد کی بات ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے جن کا کفر کبھی ان سے جدا ہونے والا نہ تھا، اور وہ ہلاک ہوئے تو عالم برزخ میں ان کی روحوں پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح جس عذاب کے لیے وہ جلدی مچا رہے تھے بالآخر اس کی ابتدا ہو گئی۔ عالم برزخ، عالم قبر بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں بھی عذاب، ایک تو قیامت میں عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب اور عالم برزخ میں بھی عذاب، یہ ہے عذاب کا معاملہ شروع ہو جانا۔ ردیفہ سے مراد، ردیفہ کی معنی گھوڑے پر دوسری سواری کے طور پر سوار ہونے کے ہیں۔ اس طرح پچھلا سوار اپنے آگے والی کی پیٹھ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی وجہ سے ردیف کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا ردیف کا لفظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر ہجرت کے دوران کی بات بھی ہے، اور دیگر مواقع پر بھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ردیف کا لفظ اس واقعے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یاد آ رہا ہوگا۔ لیکن یہاں کس معنی میں ہے؟ ایک عذاب تو بعد میں قیامت کا بڑا ملنا ہے، بالکل اس سے پیچھے اس کے ساتھ دوسرا عذاب کیا ہے جو دنیا میں بھی آتا ہے منکرین پر، اور عذاب قبر کی صورت یا عالم برزخ کے عذاب کی صورت میں بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 73 ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 73 ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان فضل کا بیان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہونے والوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے اور ان پر فضل فرماتا ہے، اور اس کا یہ فضل ہے کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ کفار کی روش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اگر عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس کی مہربانی کے شکر گزار ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے، لیکن وہ اس کے خلاف ناشکری کرتے اور اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ جو ڈھیل اللہ دے رہا ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہے فوراً پکڑ فرما لے تو بندے کو
جری نہیں ہونا چاہیے، ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے ناشکری کرنے میں، بلکہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر شکر گزاری کے روش پر آنا چاہیے، ایمان اور نیک اعمال کرنے کے روش پر آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے کافروں کا بیان، مگر ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ گناہ کر جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ پکڑ نہیں فرماتا، تو اس مہلت کو نعمت کے طور پر لے اور اللہ کی شکر گزاری کے روش اختیار کرے۔ آیت نمبر 74، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور مشرکین کے لیے زبردست دھمکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی عداوت اور ان کے ظاہری کفر و شرک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہا ہے حضور کو، ان کافروں کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان کے دلوں میں کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، جو دشمنی ہے، عداوت ہے، کفر ہے، اللہ خوب اس سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا جذبات ہیں۔ ان کے دل تو گواہی دے چکے تھے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قرآن حکیم بھی برحق ہے، لیکن وہ محض حسد، تکبر اور تعصب کے باعث انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کیوں نہیں مانا تھا؟ بھائی ان کو رسول مان لوں گا، میں سردار ہوں، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں چھوٹا ہونا تو پسند نہیں کرتا، تکبر آ گیا۔ یہ حسد ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ورنہ دل مانتے تھے کہ قرآن پاک سچا کلام ہے اور نبی اکرم علیہ السلام برحق اور سچے رسول ہیں۔ آیت نمبر 75، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ بات ہے وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ واضح کتاب، لوح محفوظ کو واضح کتاب اس سے کہا گیا کہ وہ عالمی ریکارڈ ہے جس میں کل کائنات میں واقع ہونے والی ہر بات، خواہ وہ مخلوق کی نگاہوں سے کتنی ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، صاف صاف درج ہے۔ کل علم اللہ کا ہے، اور اللہ کے اس کل علم کے حوالے سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں لوح محفوظ میں۔ ہر بات کتنی باری کیوں نہ ہو اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ لوگوں کے تمام اعمال محفوظ ہیں، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تو ہر بات ہے، ساتھ ہی اس نے کائناتی ریکارڈ رکھنے کا بھی انتظام کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کائنات باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہی ہے، ہر چیز اس کے مطابق اپنے وقت پر ہوگی، لہذا مشرکین کے جلدی مچانے سے کچھ حاصل نہیں۔ کسی کی موت کب آنی ہے اللہ کے علم میں ہے، طے شدہ بات ہے۔ کسی کی زندگی کا آغاز کب ہونا ہے، بچے نے دنیا میں کب آنا ہے، طے شدہ بات ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ قیامت کب آئے گی، طے شدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ عذاب کب آئے گا، طے شدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جلدی مچانے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا، عذاب کی جو بات کر رہے ہیں مشرکین۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 76، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی صفت، بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں قرآن حکیم ان کے بارے میں صحیح پوری حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب میں تو تحریف کر ہی دی تھی، تحریف تبدیلی کر دینا، تورات میں تبدیلی، انجیل میں تبدیلی کر ڈالی ان لوگوں نے، اور ان میں جو کچھ سنی سنائی باتیں چلی آ رہی تھیں ان میں اختلاف رکھتے تھے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پر حق باتیں واضح فرما دیں، اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام بھی ہے۔ اس کے بعد اور کون سی کتاب آ کر تصحیح کرتی اور کریکشن کرتی؟ تو پچھلی کتابوں میں یہود نے، نصارہ نے جو تبدیلیاں کر دیں، قرآن حکیم ان باتوں کو واضح کر کے پیش کر دیا گیا، اور قیامت تک قرآن حکیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے واضح اختلافات کی حقیقت، بنی اسرائیل کے چند واضح اختلافات اور جاہلانہ باتوں میں ایک یہ بات بھی تھی کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، استغفر اللہ۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی نہیں تھے، لیکن وہ حق کی طرف مائل ہونے والے فرما بردار تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور مسلم تھے، یہودی نصرانی نہیں تھے۔ یہ غلط بات یہود و نصارہ نے بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی تھی، معاذ اللہ، اس کی بھی تردید فرمائی گئی۔ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو اسلام ہی کی روش اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی، نہ کہ یہودیت جیسی باتیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس گمراہ تصور کو بھی درست کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور عصمت بیان فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے اور رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا قرار دیا تھا نصارہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے اور بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ یہ چند نقطے ہیں، تو غلط باتیں جو انہوں نے شامل کر ڈالیں تورات اور انجیل میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرما کر صحیح باتوں کو قرآن حکیم میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ فرما دیا۔ آج کی کلاس کے حوالے سے آخری آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 77، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن حکیم کی صفت، یہ قرآن حکیم سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوبارہ قرآن حکیم کی صفت، یہ قرآن حکیم سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لے آئے اسے گمراہیوں سے بچا لیتا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب سارے جہان کے لیے ہدایت و رحمت ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف اہل ایمان ہیں۔ واقعتاً فائدہ ایمان والوں کو ملے گا اور سب سے بڑا فائدہ آخرت کے اعتبار سے۔ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید پر عمل پیرا ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اس قدر نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں جن کا یہ قریش تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اسی قرآن مجید کی بدولت چند ہی سالوں میں ان لوگوں کی کایا پلٹ گئی، حالات بدل گئے، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کے پیشوا یعنی لیڈر، تہذیب انسانی کے استاد اور زمین کے ایک بڑے حصے کے فرما روا بن گئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج دے گا جو اس کو تھامیں گے، اور جس کو ترک کر دیں گے اللہ ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ آج امت کی بھی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دینا ہے، بھلا دینا ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھیں، عمل میں لائیں اور امت میں اس کو عام کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم سب پر نازل ہوں۔ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔